میں نے سر ایک ولی کے بارے میں پڑھا, وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں. میں نے ایک واقعہ پڑھا جی. واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جاب کے سلسلے میں انہیں کہیں اپنے شہر سے دوسرے شہر میں رہنا پڑ رہا تھا. تو انہوں نے کسی محلے میں ایک چوبارہ جو ہے وہ ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا. تو کہتے میں آفس سے جب آتا تو اپنے کمرے میں آ جاتا, تھوڑی دیر بیٹھتا, شام ہوتی, گرمیوں کے دن تھے تو میں باہر گلی میں آ جاتا. تھڑے پر لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے محلوں میں خاص طور پہ جو ہوتا ہے, میں بھی وہاں کسی تھڑے میں بیٹھ جاتا. بچے کھیل رہے ہوتے تھے وہاں پر. بچے کبھی ہاکی کھیلتے تھے, کبھی کرکٹ کھیلتے تھے, کبھی فٹ بال کھیلتے تھے. میں انہیں کھیلتے دیکھتا. پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی بچے بھی گھروں کو چلے جاتے, ہم لوگ مسجد میں آ جاتے, نماز پڑھ کے پھر اپنے کمرے میں آ جاتے. اس طرح روٹین چل رہی تھی. کہنے لگے شجاع صاحب کہ میں نے نا نوٹس کرنا شروع کیا کہ بچے ماشاءاللہ جو کھیلتے ہیں سب, وہ سب بچوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں, جوتے پہن کے کھیل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ گلی ہے, ظاہر بات ہے, کہیں شیشہ پڑا ہوتا ہے, کہیں کوئی چیز ہوتی ہے تو پاؤں ان کے زخمی نہ ہو. لیکن ایک بچے کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے, ایک بچے کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے. تو میں نے ایک دن نوٹ کیا, پھر دوسرے دن میں نے خصوصی طور پہ نوٹ کیا, تیسرے دن پھر میں نے اور زیادہ دیکھا کہ ہو سکتا ہے شاید آج رہ گئے ہوں, آج پہن لی ہوں. لیکن مسلسل میں نے اسے ایک ہفتہ آبزرو کیا تو پتہ چلا کہ وہ جوتے نہیں پہن کے آتا بچہ. اور میں اس نتیجے پہنچا اس بچے کی ظاہری حالت دیکھ کے کہ اس بچے کے پاس جوتے ہیں نہیں, اس بچے کے پاس جوتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بچہ جو تھا, میرا بچہ تھا, اس کا ہم عمر تھا. تو مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا. جب انسان گھر سے دور ہوتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں سے یاد آتی ہیں انسان کو. تو میں نے اپنے بچے کے پاؤں کے سائز کے جوتے خریدے, جوگر, اور لے کے اگلے دن میں کھیل شروع ہونے سے پہلے پہنچ گیا. میں نے بچے کو بلایا, آج بھی وہ ننگے پاؤں تھا. میں نے اسے جوتے دیے, میں نے کہا بیٹا یہ جوتے پہن لو. اس بچے نے جوتے پہنے, اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی تھی, رونق آ گئی اس کے چہرے. اور اس کے بعد جو میرے چہرے کی رونق تھی وہ ایک دم سے غائب ہوئی, اس لیے کہ اس نے جو سوال کر دیا وہ بہت عجیب سوال تھا. اس نے میرے سے پوچھا آپ اللہ ہے؟ میں حیران رہ کے میں نے کہا بیٹا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں. پھر اس نے پوچھا اچھا آپ اللہ نہیں تو پھر آپ اللہ کے دوست. میں نے کہا بیٹا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس جوتے نہیں تھے, میں ابو سے کہتا تھا ابو مجھے جوتے لے دے. ابو کہتے تھے بیٹا اللہ سے مانگو, اللہ تمہیں جوتے دے گا. تو میں پوچھتا تھا کہ ابو اللہ مجھے جوتے خود دینے آئے گا؟ تو ابو نے کہا تھا کہ نہیں, اللہ اپنے کسی دوست کے ذریعے بھیج دے گا. تو میں روز انتظار کرتا تھا, کیونکہ میں روز اللہ سے مانگتا تھا یا اللہ مجھے جوتے چاہیے, یا اللہ مجھے جوتے چاہیے, یا اللہ مجھے جوتے چاہیے. آج مجھے جوتے ملے تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا. آپ نے کہا نہیں, تو پھر میں نے کہا آپ اللہ نہیں تو پھر آپ اللہ کے دوست. ہم ولی اللہ گیٹ اپ سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, ہے نا, گیٹ اپ. ولی اللہ کا گیٹ اپ نہیں ہوتا ذہن میں. پتہ نہیں اس کلاس میں کتنے ولی اللہ بیٹھے ہیں. ولی اللہ جو انہوں نے بات کی نا, ولی اللہ عمل سے پہچانا جاتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی ولایت عطا فرمائے جی. یعنی یہ کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہوتے کہ بعد میں وہ یہی پچھتا رہا ہو کہ یار میں نے اتنے پیسے خرچ کر دیے. ولی اللہ جو ہے اسے ماضی پر پچھتاوا نہیں ہوتا, اور نہ ہی اسے آئندہ آنے والے وقت پر اس کا وقت کا خوف ہوتا ہے کہ آگے کیا بنے گا. میں نے خرچ کر دیے تو آگے کیا بنے گا, اور اگر خرچ کر دے جذباتی ہو کر تو پھر اسے پچھتاوا نہیں ہوتا بعد میں کہ دیکھا میں نے وہ خرچ کیے تھے نا. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. شیطان خرچ ہی نہیں کرنے دیتا. بچا کے رکھو, کام آئے گا, کام آئے گا, کام آئے گا, کام آئے گا, کام آئے گا. بچا کے رکھتے, بچا کے رکھتے. وہ بیماری میں کام آئے گا, بیماری میں کام آئے گا, بیماری میں کام آئے گا. نہ خرچ کرو, نہ خرچ کرو. انسان بچا کے رکھتا ہے, بچا کے رکھتا ہے, بچا کے رکھتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں خرچ کر دوں گا تو بیماری نہیں آئے گی. نہیں خرچ کرتا, پھر بیماری جب آتی ہے تو پیسے سارے اس میں خرچ ہوتے ہیں. پھر شیطان آتا ہے. دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ بچا لو, آج کام آ گئے نا. انسان کہتا ہے بالکل صحیح, میں نے اگر خرچ کر دیے ہوتے اس وقت تو آج میری کون مدد کرتا. یہ سب چیزیں وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے بندے اگر تو اس وقت خرچ کر دیتا تو اللہ کی طرف سے تجھے یہ مسئلہ بھی نہیں آنا تھا. برکت صرف یہ نہیں ہوتی کہ چیزیں بڑھ جائیں, برکت اسے ہی نہیں کہتے. برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ 2 مہینے 3 مہینے بغیر ڈاکٹر کے گئے صحت مند زندگی گزارنے ہو, یہ بھی برکت ہے جی. ہم برکت بس سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے چیزیں بڑھتی رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.